ہوں آپ کی میزبان کمل حنیف اور ہم دیکھتے ہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں. میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں جو شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلتی ہوں. سب سے پہلے محمد خالد قریشی صاحب ہیں, چیمبر آف کامرس. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ان کے ساتھ موجود ہے عالمگیر صاحب, سابقہ امیدوار قومی اسمبلی. السلام علیکم. السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں امتیاز علی خان, سیاسی اور سماجی کارکن ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو. سر سب سے پہلے ہم اپنے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اپنے ملک کے جو صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے تمام تر کیس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ اپنے تمام تر کیس سے بری ہو گئے ہیں, اور آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے. نواز شریف صاحب چونکہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ باہر ایگزائل میں بھی رہے, 4 سال ملک سے باہر رہے, اور وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا اور ان کو مینیپولیٹ کر کے یا ایک سازش کے ذریعے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے اور ان کو اس کا پورا موقع نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے اندر اگر یہ مینیپولیشن ہے یا کسی کی ادارے کی مداخلت ہے یا کسی طرف سے ان کو سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, تو وہ تو ظاہر ہے ہماری عدالتوں میں بھی ہے کہ ان کو اس کا موقع ملنا چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں جو فیئر ٹرائل ہے وہ اگر ایک فریق کے لیے فیئر ٹرائل ہوگا تو الٹیمیٹلی 10 فریق ہیں, ساروں کو اس کا فائدہ اور بینیفٹ ملتا ہے. اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو پورا اس کا انصاف کا ملنا چاہیے. اور نواز شریف صاحب کا میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے. اس ملک میں جو پولیٹیکل ماجرائی ہے اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اگر اس بات پر مطمئن ہے کہ عدالتوں میں ان کو ریلیف مل رہا ہے یا عدالتوں میں ان کو انصاف ملا ہے تو یہ اچھی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. الیکشن کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کے عوام پر کیا اثرات پڑنے والے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو الیکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے آئینی تقاضا ہے. جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں اور ایک مدت ہے جس کے درمیان یہ ہونا چاہیے تھا, جس میں کافی عرصے سے یہ کنٹروورشل چل رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے یا پریزیڈنٹ پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے, تو اس لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا بڑا زبردست اقدام ہے کہ انہوں نے بالکل کیٹاگوریکل تاریخ کنسلٹ کر کے اس الیکشن کمیشن سے 8 فروری کی تاریخ دی ہے, اور وہ بہت اچھی بات ہے. الیکشن ہونا چاہیے, اور الیکشن ہی میں سمجھتا ہوں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے, جمہوریت کے لیے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ کے لیے, پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, عوام کی رائے کے لیے, حق رائے کے اظہار کے لیے, اس کی ادائیگی کے لیے الیکشن ہونا چاہیے, بر وقت ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ چونکہ اس کی وارنٹر بھی ہے, گرانٹر بھی ہے, اور رات کو بھی انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ جو ان کی پروسیڈنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, اس میں بھی انہوں نے بلکہ الیکشن کمیشن کو کہا رات کو یہ شیڈیول اناؤنس ہوا ہے. تو اس لیے ڈیفینیٹلی الیکشن تو ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے, اور فیئر اینڈ فری الیکشن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام پارٹیز کی یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ اچھی بات ہے. جی بالکل. عالمگیر صاحب آپ سے ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور عوام بہت زیادہ پریشان بھی ہے, تو عوام کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاشی جو صورتحال وہ کیسے بہتر ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کرنے کا. دیکھیں جی, مہنگائی تو اس وقت جو عوام کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ مہنگائی ہے جی. اور ایک غریب آدمی جو ہے نا بہت مشکل سی زندگی گزار رہا ہے. یعنی وہ آدمی جس کی جو ہے نا منتھلی جو اس کی 30,000 روپے سیلری ہے یا 40,000, یعنی جو اس کی آمدن ہے وہ انکریز نہیں ہوئی نا, وہ انکریز بھی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر یہ جو بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور گیس بھی مہنگا ہو گیا, اور گزشتہ جو حکومت تھی یہ جو 15-16 مہینے 17 مہینے پی ڈی ایم کی دور حکومت میں, میرے خیال میں جو روزمرہ کی اشیاء کی جو خرد و نوش کی چیزیں ہیں 2 سے 3 گنا ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اور اس وقت اب جو غریب آدمی ہے, یعنی جس کی آپ 30,000 سمجھ لیں, 40,000 سمجھ لیں یا 50,000 سمجھ لیں, اب اس 30, 40, 50,000 روپے میں آیا وہ
बिजली के बिल जमा करे, गैस के को जाना, या जो किचन का खर्चा है, या जो बच्चों का एजुकेशन है। फिर आप ये देखें कि सिर्फ ये चीज़ें नहीं है, घर के अंदर और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। आपके मेहमान होते हैं, आपका कोई भी बच्चा बीमार हो सकता है, यानी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो इस महदूद उस पर जो है ना मतलब गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब उनकी सैलरी जो होती है ना, वो उनका जो है ना एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो एनुअल इंक्रीमेंट इतना कम होता है, या जो भी बजट आता है उसमें जो 20% है या 30% जो है ना उनकी सैलरी तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चीज़ों की कीमतें इतनी बढ़ती है कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट का उस तनख्वाह में जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए इस वक्त हम जो समझते हैं वो ये है कि अगर ये हुकूमत या जो भी हुकूमत हो, ये महंगाई और पे कंट्रोल हासिल करे और जो गरीब आदमी है उनको रिलीफ दे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा जो है ना एक लैंडमार्क का वो होगा उस हुकूमत का जो है ना। तो ये सारी सूरत हाल है, इसमें मेरे ख्याल में गरीब आदमी जो है ना महंगाई की चक्की में पीस रहा है और उसके मसाइल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये भी सुनने में आया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी कोई कमी आई है। जी बिल्कुल, उसमें कोई मेरे ख्याल में डीजल है, पेट्रोल कोई 14 रुपये और बाकी चीज़ें भी बतदरीज जो है ना वो उनकी कीमत जो है ना वो कम हुई है। तो ये एक अच्छी मूव है। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये असल में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ जुड़ा होता है ना। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है, तो जाहिर है वो जो है ना पाकिस्तान में भी वो कम कर देते हैं ना। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो कमी आती है ना, हमारी जो हुकूमत होती है वो उस नस्बत से जो है ना आवाम को रिलीफ नहीं देता है ना, ठीक है ना। तो बहरहाल अच्छी मूव है, अच्छी बात है, और हम तो ये चाहते हैं कि और भी जो है ना जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ती हो जाए, क्योंकि इसी के साथ हर चीज़ जुड़ी होती है ना। लेकिन आप किसी जो है ना मतलब जो देहात से जो चीज़ें आप शहर में पहुंचाते हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल है, दीगर जो हमारी जो चीज़ें हैं वो जब आप शहर में पहुंचाते हैं तो उसमें जो है ना पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। तो जब वो उनकी कीमतें बढ़ती है तो वो किराए भी बढ़ा देते हैं। या फिर आप ये कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, आप एक शहर से दूसरे शहर में या लोकली जो आप ट्रेवल करते हैं ना, जब वो पेट्रोल यानी पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ जाती है ना, तो वो जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो रेट भी बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने में आया है कि ये कीमतें कम हो जाती है, लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ जाती है तो उसकी कीमतें कम नहीं होती, वो कम नहीं होती है। कि जैसे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे कि उन्होंने किराए बढ़ा दिए, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में कुछ कमी आती है लेकिन उनके किराए तो उतना ही होते हैं। जी बिल्कुल, ये भी परेशानी है आवाम के लिए। यही चीज़ें जो ना हम तो लोकल सतह पे देखते हैं, बहुत बेसिक जो ना ये चीज़ें आप देखते होते हैं कि जब एक टैक्सी में आप सफ़र करते हैं, पहले यानी अगर वो 100 रुपये थे तो आज उन्होंने 300 रुपये कर दिए। अब अगर ये चीज़ें ये पेट्रोल की कीमतें या डीजल की कीमतें कम हो गई है, तो आज भी अगर आप उनसे जो ना आप को ज़रूरत पड़ती है तो आपसे वही 300 रुपये चार्ज करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि जी आज जो ना पेट्रोल या डीजल की कीमतें कम हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी एक परेशानी वाली जी बात बिल्कुल, है। बिल्कुल अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी आती भी है तो हाँ, मतलब जो एशियाई खुर्द व नोश या इस किस्म की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें एक दफ़ा बढ़ गई है ना, तो फिर वो हमने नहीं देखा है कि उन्होंने फिर जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं कीमतों में पेट्रोल प्रोडक्ट्स की, उसके साथ वो जो ना जोड़ते नहीं है, वो कम नहीं करते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ इम्तियाज खान साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी सवाल करते हैं। इम्तियाज साहब, आप क्या कहते हैं कि जैसे कि इलेक्शंस का जो है वो हर तरफ
اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم مل سکتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. الیکشن تو اس وقت اس ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے اور الیکشن ہر حالت میں ہونا چاہیے. کچھ پارٹیز جو ہے نا الیکشن کو ڈیلے کرنے کے مطلب حربے استعمال کر رہی ہے. جیسے ایک ہمارے مولانا صاحب بھی کہہ رہے کہ اگر الیکشن ڈیلے ہو جائے تو اس میں کوئی مطلب وہ قباحت نہیں ہے. ان کا بھی پوائنٹ جو ہے نا مطلب ویلڈ ہے کیونکہ ہمارا جو کے پی ہے اس کا اور بلوچستان کا زیادہ تر حصہ جو ہے نا مطلب وہ ونٹر زون میں داخل ہو جاتے ہیں, وہاں برف باری شروع ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں کو بھی ظاہری بات ہے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے. کچھ ایک سیاسی پارٹی نے بھی کہ ووٹ کرے دوسری پارٹی کو آپ زیر عتاب لے آئیں, تو یہ ذرا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اور عوام کی جو جب ہم کہتے ہیں نا کہ عوامی حکومت, تو عوامی حکومت پھر عوام کے اس پہ کرنا چاہیے, چھوڑنا چاہیے کہ عوام جس کو بھی منتخب کرنا چاہتے تو یہ عوام کا رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اور یہ ان سے چھیننا نہیں چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, جو بات کرتے ہیں کہ اب جیسے فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس میں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کے عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کے حکومت نے بھی انٹرنیشنل ایک سٹینڈ لیا ہے, لیکن یہ صرف حکومت پاکستان کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے OIC کے نام سے. تو یہ ان کو چاہیے, جس طرح سعودی عرب نے جو ہے نا برکس میں ایک انہوں نے پوائنٹ اٹھایا اور اس کا جو ہے نا کافی 8-10 دنوں کے لیے جو ہے نا وہاں پر جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اسلامی ممالک کے پاس پاور موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ استعمال کرنا نہیں چاہ رہے. اور حکومت پاکستان نے بھی ابھی اس دن بھی ہمارے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جنرل اسمبلی میں منیر اکرم صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ بھی کافی سالڈ تھا. انہوں نے بھی انٹرنیشنلی جو ہے نا مطلب پاکستان کا جو مطلب ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ بھئی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر انسانی ہے, غیر اخلاقی ہے, لہٰذا یہ روکنا چاہیے. اور عوام تو ڈیفینیٹلی 99.5% جو عوام ہے وہ فلسطین کے حق میں ہے, اور وہ آزاد فلسطین کی جو مطلب حمایت کریں گے. اور حماس کے ساتھ جو پہلے بھی عوام شانہ بشانہ کھڑی تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ عوام کھڑے رہیں گے. تو حکومت پاکستان کا موقف بھی جو ہے مطلب واضح ہے, فلسطین کے حق میں ہے. اسرائیل سے جو مطلب اور UN سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو فلسطین کے اوپر جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے ہر صورت کے اندر. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا خالد قریشی صاحب, آپ کی طرف دوبارہ سے بڑھتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ انڈین سپریم کورٹ نے کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جو کشمیر ہے وہ اٹس اے ڈسپیوٹ ٹیریٹری, اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق وہ متنازع علاقہ ہے. اور اقوام متحدہ میں بھی انڈیا گیا تھا جب پاکستان کی اور انڈیا کی لڑائی تھی 1948 میں, تو انڈیا نیشنل اسمبلی میں گیا اور UNO میں گیا, اور وہاں پر یہ سیز فائر ہوا اور وہاں پر ایک قرارداد ہوئی کہ خود ارادیت جو ہے ملنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق. ایک تو جو موقف ہے پاکستان کا یا کشمیریوں کا وہ بالکل یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہے. جہاں تک انڈینز نے یہ 370 پرووک کیا ہے اور اس کو انہوں نے ریکٹیفائی کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ درست اقدام کیا ہے جو آئین میں سے 370 کو نکالا گیا انڈیا نے, وہ میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے. ایک تو وائلیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی, اور کشمیر کے اوپر جو ڈسپیوٹ ٹریٹری اس میں انہوں نے بے جا قسم کی مداخلت کی ہے. اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے. اس میں پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہے, ابھی انہوں نے جوائنٹ سیشن ایڈریس کیا ہے مظفر آباد آزاد کشمیر میں, تو انہوں نے بلکہ ون سٹیپ ابو, بلکہ جو ایک تاریخی لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے کشمیر پر. تو انہوں نے بھی کل انہوں نے جوائنٹ سیشن میں جو نگران وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ ہم 300 سال بھی اگر ہمیں جنگ لڑنی پڑی کشمیر پر ہندوستان کے ساتھ تو ہم لوگ لڑیں گے. اور انہوں نے بھرپور مذمت کی اور پوری کشمیری قوم کی انہوں نے ترجمانی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہندوستان کا جو اقدام ہے وہ بحیثیت ہندوستان ملک یا جمہوری ملک کا نہیں تھا, وہ بالکل انتہا پسند ہندوؤں والی سوچ تھی اور غلط تھا, اور سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ غلط تھا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کشمیر کے عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے
پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ طے ہے. تو اس لیے ون سائیڈڈ جو وہ کرتے ہیں، دیکھیں نا جو ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق، وہاں تو کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتا، وہاں کوئی اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتا. تو اس لیے وہاں پر کوئی مداخلت کر کے اور اس کو انڈین آئین میں اگر امینڈ کر کے یا انڈین آئین میں سے وہ ہدف کر کے کوئی اگر کرتے ہیں تو یہ بربریت والی بات ہے، اس کو کوئی دنیا تسلیم نہیں کرے گی. جی بالکل. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ کشمیر تو بالکل اس میں تو پاکستان کا موقف بھی واضح ہے، کشمیریوں کو بھی واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2-3 لاکھ جو کشمیری ہیں انہوں نے جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے. اور یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ پاکستان کے قیام سے پہلے، یہ 1931 میں یہ شروع ہوا ہے. سری نگر جیل میں جب ایک ڈیمونسٹریشن تھا اور قدیر خان نامی ایک پٹھان تھا، اس کی پھانسی کے اوپر مظاہرہ ہوا اور وہاں پر آذان کے نام پر مطلب تقریباً 21 شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ کسی زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی اور چیز کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اسٹیٹ اوے جو ہے یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اور یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں اور پاکستان کا موقف بالکل وہی ہے. اور یہ اس خطے میں انٹرنیشنل قوتیں ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، وہ اگر امن چاہتی ہیں اس بر صغیر کے اندر تو یہ جو بھی پاکستان کے مذاکرات ہوتے تھے ہندوستان کے ساتھ یا کوئی بھی ڈائلاگ ہوتے تھے اس میں یہی جو کولڈ ایشو آتا تھا وہ کشمیر تھا. جب تک کشمیر کو ریزالو نہیں کریں گے، یہ 2 نیوکلر پار آمنے سامنے ہیں اور یہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اور پڑا ہوا ہے کہ اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اور اس کو ریزالو جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو اس زمین کی لوگوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ رہنا ہے. دوسری بات ہے انہوں نے قربانی کو اقتدار کے لیے تو نہیں کی، ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے، بجلی بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، روزگار بھی مل رہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کے لیے دی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ریزالو نہیں ہوگا جب تک ہندوستان اپنی آنکھیں کھولے گا نہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل تلاش نہیں کیا جائے گا. اس وقت تک اس خطے کے اندر بھی نہیں اور پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. فلیش پوائنٹ ہے، کسی ٹائم بھی آگ بھڑک سکتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پوری اس وقت فلسطین اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ تو خالص قریشی صاحب نے بڑی سراسر گفتگو کی ہے اور یہ جو ابھی بھارتی سپریم کورٹ نے بھی اس کو ریکٹیفائی کیا. لیکن چونکہ اب بھارت کی جو ہے نا ریکٹیفیکیشن سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے. لیکن معاملہ صرف یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سٹیپ لینے کے بعد یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ خاموش کیوں ہے؟ جی ٹھیک ہے نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر پہ جو ہمارا سٹینڈ ہے نا اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. آپ دیکھیں فلسطین کا جو ایشو ہے، اسرائیل کو کئی عرب ممالک نے اس کو جو ہے نا ایمبیسیز ڈپلومیٹیکلی اس کو جو ہے نا انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہم کشمیر کے موقف سے ہمارا ایک جو ہے نا نیگورو کرباخ جو ہے نا، یہ ایک بڑا پرانا تنازع ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے. اس پہ ہم نے آذربائیجان کے موقف کا ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ آذربائیجان کا وہ جو نیگورو کرباخ ہے اس پہ آرمینیا نے زبردستی قبضہ کیا ہے. جس طرح کشمیر پہ تقسیم پاکستان کے فوراً بعد جو ہے نا انڈین فوجیں کشمیر میں داخل ہو گئی تھی نا. تو اب یہ جو کشمیر اور فلسطین کا جو ایشو ہے، اب فلسطین کے جو ہے نا یہ جو آرٹیکل 99 جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کے جو آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سیکرٹری جنرل نے قرارداد کے لیے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اور اس میں 15 ممالک نے حصہ لیا، یعنی 15 ممبر جو تھے نا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں جو ہے نا 13 نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. برطانیہ غراضر رہی اور پھر امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. اور آپ ویٹو کرنے کے فوراً بعد جو بائیڈن نے 14,000 ٹینک کے جو گلے ہیں، یعنی 10 کروڑ 65 کے 64 لاکھ ڈالر کا
एग्रीमेंट साइन कर दिया और उन्होंने फ़ौरन, यानी बगैर कांग्रेस के जायज़े लिए बगैर जो है ना उन्होंने हंगामी तौर पे, ठीक है ना। अब ये जो कश्मीर और फ़लस्तीन का जो है ना, हम जब यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल के साथ जो है ना हम जब उम्मीदें वाबस्ता करते हैं ना, हम हमेशा ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल एक जो ना एक टूल के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि आप अगर इंडोनेशिया की ईस्ट तिमोर का जो है ना जो इशू था, यानी उस पे फौरन यूनाइटेड नेशन ने उसको स्पॉन्सर कर दिया कि वहाँ पे पब्लिसाइड हो जाए। जिस तरह कश्मीर का जो इस्तेवाब राय है, ये यूनाइटेड नेशन के, ये सिक्योरिटी काउंसिल के ये करारदाद मौजूद है, लेकिन जो है ना इंडोनेशिया के जो है ना ईस्ट तिमोर में उन्होंने फौरन जो है ना इस्तेवाब राय करके, और वो जो वहाँ जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, उनका दावा है कि ये किसी ज़माने में हमारी रियासत थी और इस पे इंडोनेशिया ने गासिबाना कब्जा किया है। अच्छा, वो फौरन जो है ना उनका मसला हल हो गया। फिर आप ये देखें कि सूडान का जो जनूबी सूडान है, वो भी वहाँ जो जनूबी सूडान है वहाँ क्रिश्चियन की मेजॉरिटी है ना, उनका भी इस किस्म का वो था, और वो यूनाइटेड नेशन ने फौरन उसका नोटिस लिया, सिक्योरिटी काउंसिल में ये करारदाद आई, और सूडान का भी वो हिस्सा सूडान से अलहदा हो गया। दुनिया में सिर्फ दो इश्यूज है, एक फ़लस्तीन है और एक कश्मीर है। इस पे आज तक सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना हमेशा जो है ना उनका एक मुतसब्बाना किस्म का रवैया है, और वो ये चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों की ये जो दो मेन इश्यूज है, कश्मीर का और इसराइल का जो है ना, वो हल करना ही नहीं चाहते हैं। और इस के लिए मेरा ख्याल है कि अगर ये तो पूरी इंसानियत का मसला बन चुका है। देखिए ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि एक तो ये है कि मुस्लिम ममालिक से या मुस्लिम ममालिक, देखिए मुस्लिम उम्मा जो है ना, वो तो जना वो उनके कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के साथ उनके दिल धड़कते हैं। सितंबर 1971 को देखें तो हमसे एक बहुत बड़ा जो है मतलब सान है मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने पेश आया था कि हमारा जो है एक राइट बाजू जो है हमसे अलहदा हो गया, और फिर ये वही सोच है, ये अभी तक जो है मतलब हमारे अंदर पेनिट्रेशन कर रही है कि पहले उस 1971 में उन्होंने हमारे जो है ना मतलब हमें एक ऐसा ज़ख़म पहुंचाया कि आज तक हम उस ज़ख़म की वजह से तड़प रहे हैं, और फिर उसी सोच ने, ये असल में सोच है, और फिर उसी सोच ने जो है ना मतलब 16 दिसंबर को जो है ना मतलब APS पेशावर में जो मतलब उन्होंने अटैक किया और हमें जो ज़ख़म पहुंचाया, वो भी ज़ाहिरी बात है हम ज़िंदगी भर उसी को याद रखेंगे। तो डेफिनेटली ये जो हमारे अंदर जो एक नेगेटिव सोच है, यानी आज भी मेरे किसी से कन्वर्सेशन इस बात पे हो रही थी, यानी वो अभी भी इस चीज़ को जो है ना मतलब डिनाई नहीं कर रहे, कहते ये एक अच्छा हुआ है कि इस तरह होना चाहिए था, यानी इस तरह मतलब सोच भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है कि छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना उन्होंने खून में लथपथ कर दिया, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखते हैं। तो ये हमारी जो मतलब पॉलिसी है कि हमारी पॉलिसी अभी तक स्कैटर्ड है, अभी तक जो है ना मतलब कोई हम एक पॉइंट पर आज तक हम मुतफिक नहीं हो सके कि आया ये अगर दहशतगर्द है तो ये दहशतगर्द जो है ना इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको माली इमदाद कौन दे रहा है। अभी हमारे जो मतलब टेक्नोलॉजी है हमारे पास, या जो हमारे जो खुफिया इदारे हैं, ISI है, MI है, FBI है, ये सारे जो पर्दाधारी है, तो लिहाजा ये अवामिल, ये जो एलिमेंट्स से अनासर है, इनकी जो है ना मतलब बेखुनी करनी चाहिए और इनको जो है ना मतलब आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए कि ये इसी तरह जो है ना मतलब गाहे बगाहे हमें जो ज़ख़म पहुंचा रहे, इसकी जो है ना मतलब रास्ता रोकना चाहिए। क्योंकि जब भी ये 16 दिसंबर का दिन आता है तो वो बिल्कुल मासूम बच्चों के जो चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं और वो दुख हमारे सामने ताज़ा हो जाता है। इम्तियाज़ साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आलमगीर साहब आप और हालिद कुरैशी साहब, आप भी इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि आज का दिन 16 दिसंबर जो है ना, ये पाकिस्तान की तारीख का सियातरीन दिन है। इस दिन ढाका पलटून में हमारे जो एक बहुत बड़ा सरेंडर हुआ था, और जिस तरीके से फिर वहाँ पे
ہمارے فوجوں کو جس طریقے سے پلٹون میدان کی طرف جو ہے نا لے کے جا رہے تھے، تو وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بڑا ایک پورا اشوب لمحہ تھا. اور میرے خیال میں یہ ایسا جو نا عالمیہ تھا کہ اس کو کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے نا. تو اور اسی دن اے پی ایس کا جو سانہ ہے وہ بھی بڑا یعنی بڑا دلسوز، بڑا یعنی وہ بھی یقیناً ایک دل ہلانے والا واقعہ تھا. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اس پورے جو یہ جو ایک دہشت گردی کے نام پہ جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں یہ جو لہر شروع ہوا تھا، اور پھر افغانستان کے باگرامی اور بیس سے جو ڈرون اڑتے تھے، اور ہمارے جو ٹرائبل ایریا ہے، چونکہ میرا اپنا تعلق وزیرستان سے ہے، کسی کو یہ آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈرون جب اٹیک کرتے تھے نا کسی گھر پہ، تو وہ جو ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا وہ تو وہاں نہیں ہوتا تھا، اور بہت سارے خواتین، بچے، معصوم بچے اس میں لقمہ عاجل بن جاتے تھے. اور اگر آپ یہ دیکھیں، یہ بھی میرا خیال میں کسی سڈے کی چھپ نہیں ہے کہ باجوڑ ایجنسی میں اور باقی ایجنسیوں میں جو مدرسوں کے اندر 300 معصوم بچے کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، میرے خیال میں وہ بھی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے لیے چاہے اے پی ایس کے بچے ہیں یا چاہے کسی مدرسے کے بچے ہیں، ہمارے لیے سب برابر ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا اگر لارجر اس میں دیکھیں تو یہ ساری جو ہماری جو اپنی ناقابت اندیش جو ہماری حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا اسی کا نتیجہ ہے. دیکھیں افغانستان میں میرا خیال ہے کہ جس طرح پہلے رشیا کے خلاف ایک محاذ بنایا گیا، پوری عالم اسلام کے میں جو ہے نا مجاہدین کو اکٹھا کیا کہ افغانستان میں روسی بربریت کے خلاف جہاد جو ہے نا، اور یہ بات بس نکلی اور پوری مسلم دنیا اور عرب دنیا جو ہے نا وہاں افغانستان میں پہنچ گئی تھی رشیا کے خلاف جو ہے نا. پھر جب وہ تقاضے اور وہ مفادات پورے ہو گئے، اور اس کے بعد وہی مجاہدین تھے اور ان کو دہشت گرد قرار دیا، اور پھر وہی دہشت گرد جو مجاہدین تھے جن کو آج ہم دہشت گرد کہتے ہیں نا، وہ پھر ظاہر سارے ہمارے ٹرائبل ایریا کی طرف اور کے پی کے کی طرف تو بہت زیادہ پھر وہ آ گئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یار ہمیں تو وہاں جہاد کے نام پہ استعمال کیا گیا اور اب ہم دہشت گرد ہو گئے، اور وہی لوگ جو ہمارے سہولت کار ہوتے تھے اب وہ بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے پھر اس کا رد عمل تو یہی تھا، اور وہ رد عمل آج بھی جاری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں ڈی اے خان میں کوئی 23 جو ہے نا سیکیورٹی اہلکار، پھر اس سے پہلے خوزدار میں جو امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس جو ہے نا انہوں نے وہ کیا تھا اس سی ٹی ڈی کے سے چکو نے، اور الیکشن سے پہلے تک یعنی الیکشن تک اللہ خیر کرے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لہر جو ہے نا یہ اور بھی بڑھے گی، کیونکہ آپ چونکہ 28 فروری کو الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہوا ہے نا، تو بہت سارے فورسز جو ہے نا وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے اس ڈیٹ کو یعنی سبوتاش کیا جائے اور ایسے حالات کریٹ کیے جائے کہ وہ جو مجبوراً جو ہے نا وہ کہنا پڑے کہ جی الیکشن آپ ایسے حالات میں ممکن نہیں ہے. حالت کرش صاحب آپ کی طرف پڑھتے ہیں کیونکہ اب پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب تک، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے یہ 16 دسمبر تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. وہ اگر ہم 1971 کا سانحہ مشرقی پاکستان کو دیکھیں یا اے پی ایس کے ہم 9 سال پہلے جو دہشت گردی کا شکار ہمارے معصوم بچے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ ڈی اسٹیبل جو ہے وہ اندرونی طور پر نہیں بلکہ بیرونی قوتیں تھیں جو پاکستان کو عزم نہیں ہوتا تھا. یہ تو 1947 سے شروع تھی، اور جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ بحر بنگال میں ہم نے ڈال دی ہے. تو اس لیے وہ کوئی ایسا اتفاقی واقعہ نہیں تھا. اسی طرح جو دہشت گردی آج بھی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی تھی، 40,000 سے زیادہ جو لوگ تھے پاکستان میں وہ دہشت گردی کا شکار تھے، اور کے پی سارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو متاثر نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہیں. دیکھیں عالم اسلام 1.25 ارب یا 1.5 ارب لوگوں کے ممالک ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایٹمی قوت یا جو ساری دنیا کو اگر تھریٹ سمجھتے ہیں وہ پاکستان سے.
تو اسی لیے پاکستان کے دشمن بھی بہت ہیں. تو اس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قومی یکجہتی ہونی چاہیے. تمام ادارے، وہ فوج کا ادارہ ہے، وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، وہ جوڈیشری کا ادارہ ہے، وہ پولیٹیشن ہے، عوام ہے، ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور ایک یونیورسل پالیسی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے، ورنہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ پھر کوئی کسی سانے کا شکار اللہ نہ کرے کہ ہو. جی بالکل صحیح بات ہے. اور آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہوا جاتا ہے. امتیاز علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. عالمگیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں محمد خالد قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.